حسن صاحب، پنجاب فوڈ اتھارٹی ان دنوں ناقص اور جعلی خوراک کے حوالے سے بہت زیادہ کام کر رہی ہے. آئے روز اخباروں میں خبریں چھپتی ہیں کہ اتنے فوڈ پوائنٹس کو سیل کر دیا، اتنی فیکٹریاں سرب مہر کر دی گئیں. کیا کہیں گے اس بارے میں؟ اس میں دیکھو بات سنو، ایک بات یاد رکھو. میں نے شہباز شریف جب تک یہاں پنجاب میں، اس بندے کے دو انیشیٹوز مجھے اچھے لگے تھے، کھل کے تعریف کی. ایک کانسیپٹ تھا کچن گارڈننگ کا. میں آج بھی لوگوں کو کہتا ہوں یار خدا کے لیے وہ کر لو. اور جو بندہ جھونپڑی میں رہ رہا ہے وہ بھی کر سکتا ہے، سوائے جو کوئی ٹینٹ میں رہتا ہے چگھی میں. وہ کچھ بنیادی سبزیاں خود اگاؤ، وہ پیور ہوں گی، اچھی ہوں گی، خالص ہوں گی. میں کرتا ہوں اپنے فارم ہاؤس میں، اپنے اس گھر کے اندر ایک بہت بڑا، اس کے گملے رکھے وہ اگاؤ. ہم گند کھاتے ہیں بہت سارا. دیکھو بات سنو، میں نے وہ آصف خان کے کالم میں پڑھا، وہ ڈی جی کا نام ہے ڈی جی پنجاب فوڈ اتھارٹی، آسم جاوید. تو آصف خان نے بڑا خوبصورت، حیرت انگیز ہے، خوف بھی آتا ہے، گھن بھی آتی ہے، نفرت بھی آتی ہے. لیکن دیکھو میں نے دو ادارے اون کیے. ایک پی ایچ اے پنجاب ہارٹیکلچر. ایک زمانے میں میں نے لکھا کہ اس کی گاڑی آتی ہے جب پی ایچ اے کی، تو اسی طرح رستہ دو جیسے ایک پڑھا لکھا آدمی ایمبولینس کو رستہ دیتا ہے. کیونکہ پی ایچ اے کی گاڑی پودوں کی دیکھ بھال کے لیے، پودے بھی زندہ چیز ہے. دوسرا مجھے یہ پنجاب فوڈ اتھارٹی، اور اس کو میں نے گود لیا جب نور الامین مینگل اور پھر کیپٹن عثمان، ان لوگوں نے بڑی جان ماری. اب اس نے لکھا ہے کہ وہ آسم جاوید، ظاہر ہے کوئی ینگ آفیسر ہوگا، اعداد و شمار جو میں لکھی ہوئی بات کی بات کر رہا ہوں، اپنی طرف سے نہیں. ذمہ دار وہ ہے جس نے چھاپا ہے، جس کا کالم ہے. دودھ کے نام پہ انسانی جانوں سے کھیلنے والوں کے خلاف 767 کیا ہوتا ہے مقدمے درج. 20,51,000 لیٹر سے زائد مضر صحت دودھ. اور مضر صحت میں بہت چھوٹا لفظ استعمال کر رہا ہوں. جعلی دودھ بنانے والے 10 بڑے نیٹ ورکس، 100 سے زیادہ کنٹینرز. میں حیران ہوں. آسم جاوید جو ڈی جی ہے، اس نے دیہڑی کیوں نہیں لگائی؟ ملکی اور غیر ملکی معروف فوڈ چینز کے چیکنگ کے دوران 23 فیکٹریاں بند کر کے 83,000 کلو فروزن میٹ، 81,200 لیٹر کوکنگ آئل، 30,150 کلو اچار، 30,150 کلو، 15,000 کلو مختلف چٹنیاں، 14,000 کلو بسکٹ، 44,700 کے قریب. خدایا، اور قاتلو، ہم ایک دوسرے کے قاتل، تمام شہر نے. میں کس کے ہاتھ میں اپنا لہو تلاش کروں؟ تمام شہر نے پہنے ہوئے ہیں دستانے. اور کمال دیکھو، بے حسی اور بے شرمی اور بے حیائی کا. ہمارے یہاں بھی یہاں ادھر آگے کر کے جائیں تو پہلے ہوتا تھا بسم اللہ ڈرائی کلینر. اچھا میں تو چونکہ نکلتا ہی کم ہوں، کچھ سال 1.5 سال بعد اس سڑک سے گزرا تو ساتھ ہی قریب ہی کھلا ہوا نیو بسم اللہ ڈرائی. میں نے کہا یہ کیا ہے؟ پتہ لگا پارٹنر سے جھگڑا ہو گیا. اب یہ جو زہر بیچتے ہیں ان کے نام سنو: بسم اللہ ملک شاپ، الفضل، داتا ملک شاپ، المدینہ ملک شاپ، مدنی ملک شاپ، برکت، صداقت ڈیری شاپ، رحمت ملک، فجر ملک، الطیب ڈیری شاپ، سب گند. اور ہیٹس آف ٹو دس مین، یہ جو بندہ پنجاب فوڈ اتھارٹی کا، یہ تو کروڑ ہا کی دہاڑیاں تھیں جو اس نے ضائع کر دی. اور یاد رکھو، جو کوئی ماڑا موٹا سانس لے رہے ہیں نا ہم ایز اے سوسائٹی، وہ ایسے چند لوگوں کی وجہ سے. ادروائز یہ جو 1% ہے، ہوں گے ڈیفینیٹلی، جیسے ہماری پالیٹکس میں بھی چند 78 سال کی تاریخ میں اگر میں 10 انگلیوں پہ نام گن سکوں اور ختم ہو جائے تو نہ ہونے کے برابر ہی ہوئے نا. اسی طرح بیوروکریسی میں بھی میں بعض اوقات سویپنگ سٹیٹمنٹ دے دیتا ہوں، مجھے شرمندگی بھی ہوتی ہے. بڑا اچھا بندہ، لیکن ان کا تناسب بھی کوئی نہیں. چلیں، کمال ہے، لوگ غور سے سن لیں، اچھا برا خود کر لو، بچو. 3 مرلے کا مکان بھی ہے تو کوشش کرو 50% ویجیٹیبلز وہاں گرو ہو جائیں گی.
یہ دھنیے پودینے یہ ہری مرچیں اپنے بچوں کو تو زہر نہ دو. اور بات سنو 2-3 سال ہو گئے 24 کروڑ لیٹر UNDP کی رپورٹ تھی پاکستان میں جعلی دودھ جی. وہ جو ہمارے بچوں کو یہ زہر اس زہر سے نہیں بچا سکتے وہ بچانے چلے ہیں ماشاءاللہ. چلو اٹس ویری انفارچونیٹ ہے سزا. نیکسٹ خبر. لیسکو کو بجلی چوری سے واجبات اور بلز کی وصولیوں کی مد میں 1 ارب 35 کروڑ روپے کے خسارے کا انکشاف ہوا ہے. آڈیٹر جنرل کی رپورٹ میں بتایا گیا کمپنی نے گزشتہ 2 سال کے دوران 26,000 سے زائد بجلی چوروں کے خلاف مقدمات تو درج کرائے مگر ان سے واجبات کی ریکوری ممکن نہ بنائی گئی. جڑا ممکن ہے انہوں فائرنگ سکواڈ اگے کھڑا کرو. یہ دی ذمہ داری ہے. ہوتا کیا ہے دن دیہڑے میں کوئی ڈاکے کی بات نہیں کرا. تمہارے پاس گارڈز ہیں اگر اور دن دیہڑے کوئی اٹھا کے چیز لے جاتا ہے isn't he responsible؟ شیف ہے آپ کے پاس وہ کھانا ہی بنانا جی میں بھول گیا. میں مثالیں دے رہا ہوں کروڑ قسم کی. اپنے کام سے کچھ بھی نہیں ہے. ریکوری کا کوئی نہ کوئی تو ان کا کوئی بندوبست ہوگا کوئی سیل ہوگا کوئی مطلب مجھے نہیں پتا کیا ہے. یہ پارٹ آف دا پیکج ہے. مجھے آپ نے کام دیا ہوا ہے. اگر مجھے اپنے کام سے محبت نہیں تو لعنت ہے میرے وجود. میں اپنا بیسٹ میرا بیسٹ گھٹیا ہو وہ اور بات ہے لیکن میں وہ تو کروں نا. تو یہ ریکوری میں نے کرنی ہے آپ نے کرنی ہے. وصولو لیکن نہیں یہاں وصولی ہو نہیں سکتی. یہاں اربوں خربوں کا کاروبار بھی ہو تو وصولی زیرو ہے. بھوک ننگ غربت یہ ہے ٹوٹل وصولی. سچی بات تو یہی ہے. بالکل ٹھیک. حسن صاحب ذرا مختلف نوعیت کا سوال ہے. عروج و زوال کیا ہے؟ خوشامد کے بارے میں بھی ہمیں کچھ بتائیں. صرف دو چیزوں کی بات کرتے ہیں. یہ بکواس ہے. انسانی زندگی سے لے کے سورج تک. دیکھو یاد ہے میں نے آپ کے پروگرام میں ایک شعر پڑھا. پہلا بال سفید ہوا تھا کشتی میں ایک چھید ہوا تھا. پنگوڑے میں ہوتا ہے بچہ رحم مادر میں ہوتا ہے پنگوڑے میں ہوتا ہے فلانا 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 ٹین ایج فلانا جوانی. پھر جوانی کا پیک. جس دن جوانی اپنے عروج پہ ہوتی ہے زوال شروع ہو جاتا ہے. بڑھاپا کرال کرتے 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 ایسے کیڑا نہیں چڑھتا دیوار پہ. عروج ہی زوال ہے. اسی طرح سورج کو دیکھو کیا ہے جب نصف نہار پہ ہوتا ہے تو سمجھ لو یہ گیا. سلطنتیں دیکھ لو ہیومن ہسٹری میں جو مرضی کیسر و کسرا سے لے کے تو فلاں تک توٹم کہاں تک کدھر گئے. عروج ہی زوال ہے. یہ دونوں جڑواں بھائی ہیں. ڈرو اور ہو سکے تو اپنے عروج کے اور اپنے درمیان ایک فاصلہ رکھو. جیسے آپ جوانی کو تھوڑا کھینچ سکتے ہو اگر آپ کی عادتیں بہتر ہیں اور یہ ایٹنگ ہیبٹس اور فلانا ٹمکانا یہ وہ سارا. ادروائز عروج کے بطن سے ہی زوال جنم لیتا. ڈرو. باقی رہ گئی خوشامد وہ تو ہمارا قومی نشان ہے بھائی. ہمارا معاشرہ تو اس کا شاہکار ہے. یہاں چیزیں چلتی چاپلوسی خوشامد یہ وہ وغیرہ اور کیا ہے. میرٹ تو کب کا موت کی گھاٹ اتر چکا. پاکستان بننے کے بعد جو چند چیزیں صرف انسانوں کا خون نہیں بہا بتدریج میرٹ بھی موت کے گھاٹ اتر گیا. ختم ہو گئی بات. بالکل ٹھیک. اس پہ فائدہ بھی کوئی نہیں بات کرنے کا. یہ ختم نہیں ہونا. ٹھیک ہے آگے چلتے ہیں. حسن صاحب گزشتہ دنوں بھگت سنگھ میموریل فاؤنڈیشن نے بھگت سنگھ کی 118ویں سالگرہ منانے کے موقع پر کہا کہ بھگت سنگھ ہمارا مشترکہ ہیرو ہے. شادمان چوک کو بھگت سنگھ کا نام سے منسوب کیا جائے جہاں اسے پھانسی دی گئی تھی. یار خوبصورت بات ہے. بھگت سنگھ کے ساتھ دیکھو رشتے ہوتے ہیں. دین کا رشتہ ہے. دوسرا رشتہ دھرتی. یہ معمولی رشتہ نہیں ہوتا. ہندو ہو سکھ ہو عیسائی ہو پارسی ہو میرے بھائی ہیں وہ. وجہ کون سی قوم ہے مجھے بتا دو. انگریزی ہو گورے کہتے ہیں مدر لینڈ. ہندو کہتا ہے دھرتی ماتا. ہم کہتے ہیں مادر وطن. تو مطلب تو ایک ہی ہے. مجھے ذرا سمجھا دو. دین کا رشتہ اتم ترین
دوسرا اعلیٰ ترین رشتہ دھرتی کا ہے. امریکہ سپر پاور ہے, امریکن ہے ہی کوئی نہیں. وہ سب خود کو امریکن کہتے ہیں, ان کا اوریجن تو ہے ہی نہیں, وہ تو امریکہ کی پیداوار ہی نہیں ہے, وہ تو انویڈر سے رستہ بھول کے نکلا. آج ان کو ریڈ انڈینز کہتے ہیں, وہ بیچارے انہیں نہیں سی پتا کہ انہیں جانا کتنے سی پہنچ کتنے گیا. They became a nation. انگلیاں اکٹھی ہوں تو مکہ بنتا ہے. یہاں ان بھی مار دیو, ان بھی پھڑ لو, ان بھی یہ کر لو, ان بھی یہ کر لو, کچھ بھی نہیں. پاکستانی ہونا بردرہڈ. تو بھگت سنگھ دیکھو, اس نے اپنے کو مذہب کے لیے تو جان نہیں دی تھی. بھگت سنگھ تو قربان ہوا تھا دھرتی پہ, دھرتی کا بیٹا تھا. رکھو, اٹس اے گڈ جسچر, ہمارے سکھ بھائیوں کو خوبصورت پیغام جائے گا. لیکن نہیں, نہ زین نہ ظرف. کتنا خوبصورت. میں میرا جمپالو میں لائل پور کی, تو میرا تو بھگت سنگھ کے ساتھ ایک اور طرح کا روحانی رشتہ ہے. میں تو آئی ایڈمائر ہم. سبحان اللہ. او ماں ملنے گئی, رو رہی تھی, تو اس نے کہا بیبے تو تے انج رون رہی ہیں جو مینوں پھائی لان لگے نے. یکدم اس کو خیال ہے وہ تو واقعی پھائی لان لگے. وہ کہندا ہاں سورے پھائی لان لگے نے. تو اتنا بے نیاز موت سے. کیا بات ہے. حضرت لاسٹ منٹ ہے, آج کا شعر اور اس کی کہانی. کہانی شانی تو بڑی لمبی ہوتی ہے شعروں کے پیچھے, لیکن بہرحال شعر آپ سن لو. بیوہ کی مانگ تھی یا وہ دستے فقیر تھا, رستے پہ جو پڑا تھا میرا ہی ضمیر تھا. واہ, زبردست, بہت خوبصورت. مردہ ضمیروں کے معاشرے میں ایک مردہ ضمیر اس کا اعتراف کر رہا ہے. بیوہ کی مانگ تھی یا وہ دستے فقیر تھا, رستے میں جو پڑا تھا میرا ہی ضمیر تھا. بہت خوب.